اور الحمدللہ یہ تو مشرف ڈکٹیٹر کے دور میں مدارس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی کہ جی باہر ممالک کے یہاں لوگ نہیں آ سکتے. ہم دارالعلوم کراچی میں خود پڑھ رہا تھا، ہمارے ساتھ تقریباً 7-8 ممالک کے لوگ طلبہ کرام ہمارے پڑھ رہے تھے. رشیا کے بھی لوگ تھے، چائنیز بھی تھے، افریقہ کے بھی تھے، یمن کے بھی تھے، عراق کے بھی تھے، سعودی کے بھی طلبہ کرام یہاں آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مدارس میں پڑھتے تھے. مدارس نے تو وہ کردار دیا کہ پوری دنیا سے اب بھی آزاد کر دو، پوری دنیا سے، عرب دنیا سے بھی علم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے الحمدللہ پوری دنیا میں. اور تمہاری یہ ہے اربوں روپے خرچ کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے پوری دنیا میں جو اچھے معیاری تعلیم ہے، یونیورسٹیاں ہے، تمہاری ایک یونیورسٹی بھی وہاں نہیں ہے. یہود اور عیسائی، کرسچن، یہودی، اسلام دشمن جو کٹر ہوتے ہیں، وہ ہر 4-5 سال میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، دنیا کی تمام ممالک کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، تمام ممالک میں نظر دوڑاتے ہیں کہ ہماری محنت نے ہر ملک میں کیا رنگ لایا اور ہمارے لیے رکاوٹ کیا ہے کہ ہم یکسر مسلمانوں کے اس رسم کو، مسلمانوں کو اسلام سے نہیں پیر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تمہارے پاکستان کے بارے میں یہ دوسری مرتبہ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں اگر ہمارے عیسائیت، ہمارے دہریت، ہماری کمیونسٹزم، ہمارے سوشلزم اور ہماری یہودیت کے نظام کے لیے اگر رکاوٹ ہے تو 3 طبقات ہیں، 3 چیزیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ 2 ہے، ایک دینی مدارس ہے اور ایک علماء ہے. جس دن ہم نے مدارس کو ختم کر دیا، علماء اور عوام کے درمیان نفرت ڈال دیا، عوام خود اٹھے علماء کو قتل کرے، اس دن پھر ہماری کامیابی ہے. اور ایک آپ کی تبلیغی جماعت ہے. یہ 3 چیزیں دشمن کے آنکھوں میں کانٹا ہے، چبھ رہا ہے، یہ وہ ہر سال اس پہ محنت کرتے ہیں. میں اپنے حکمران جو ضعیف بیچارے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس کا پودا محمد رسول اللہ نے لگایا. کس نے لگایا؟ محمد رسول اللہ. مدارس کا پودا اور درخت محمد رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں صفا میں لگایا. تم یہاں مدارس کو چھیڑو گے، خدا کی قسم مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ دل ناراض ہو جاتا ہے، وہاں محمد رسول اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ مدارس کے ہاتھ کو مضبوط کر دینا، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کر دینا، مدارس کے ہاتھ بٹھانا. رسول اللہ فرماتے ہیں المرء مع من احب، میدان محشر میں اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا جس کے ساتھ تمہاری محبت ہو. جی مدارس نے کیا دیا؟ تمہاری آزادی علماء کی مرہون منت ہے. آج تو تم آزاد کہلائے جاتے ہو، علماء کی ہے، مدارس کی ہے. کردار کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا مدارس کی کردار. کراچی میں سیلاب آیا، کے میں سیلاب آیا، کس نے بڑھ چڑھ کر کے عوام کی خدمت کی؟ مدارس کے طلبہ کرام. مدارس کی طلبہ، ایک طالب علم کو 12 کلو سونا ملا، زیورات ملے، گھر والے کو پتہ نہیں ہے اور گھر کو معلوم کر دیا، جہاں جہاں انہوں نے یہ گئے تھے جا کر کے ان کو اپنی امانت حوالہ کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پودے مدارس کے ایک ہونہار طالب علم ہے. یہ نہیں کہ صرف مدارس میں، کبھی مدارس کی نصابی تعلیم پہ بات کرتے ہیں. جی مدارس میں جو نصابی تعلیم ہے فرسودہ ہے، اس میں چینجنگ، تبدیلی ہونی چاہیے، سلیبس ان کا چینج ہونا چاہیے. بھائی سلیبس کیا ہے؟ قرآن و حدیث اور سنت. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم سے مخالف ہے، الحمدللہ دینی مدارس میں جو عصری تعلیم پڑھی جاتی ہے، انگلش، ریاضی، دنیا کے جو سائنس ٹیکنالوجی پڑھے. ابھی پورے پاکستان کی یونیورسٹی اور کالج میں درمیان میں مقابلہ ہو گیا. ہمارے دینی مدارس پورے پاکستان کے روبوٹک مقابلہ ہو گیا، روبوٹک مقابلہ، اس میں دینی مدارس کے طلبہ ٹاپ کر گئے.
ابھی آپ کا KPK کا ہے، سندھ کا ہے، پنجاب کے ہیں، ابھی آپ ان کے میٹرک کے FSC کا اس کے رزلٹ میں سب سے زیادہ ٹاپ کون تھے؟ دینی مدارس کے طلبہ تھے، جو آپ کے عربور پہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مدارس میں یہ ہے وہ ہے، سلیبس نظام تعلیم تبدیل کرنا چاہیے. نہیں. اور میں آپ کو صرف بتاؤں پاکستان کے اندر کتنے مدارس ہیں؟ وفاق المدارس کے زیر انتظام 30,000 مدارس ہیں. 30,000 مدارس. یہ صرف وفاق، ہمارے وفاق میں اس کا ایک ادنا رکن ہوں، وفاق المدارس کا. ہر سال وفاق المدارس آپ کے پاکستان کو 1,10,000 ہونہار، اس جیسے یہ بچہ بیٹا ہے، 1,10,000 بچوں کو حافظ بنا دیتا ہے، قرآن کریم کے حافظ بنا دیتا ہے. اس 10-12 سال میں 15 لاکھ بچوں کو آپ کے وفاق المدارس کے مدرسے نے 15 لاکھ بچے عالم حافظ قرآن بنا دیے. 2.5 لاکھ علماء کو علماء بنا دیا، اور 1.5 لاکھ لڑکیوں کو عالمات بنا دیا. اور فنڈ کیا ہے؟ 1 روپے بھی نہیں. فنڈ بھی نہ ملے، جی مدارس ادھر تالا لگا دیا، ادھر ہراسان کرتے ہیں، ادھر ہراسان کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمارے اور آپ کی ریڈ لائن ہے مدارس. یہ محمد رسول اللہ کے لگائے ہوئے پودا ہے، جو اس کو چیڑنا چاہتے ہیں اس کا انجام کیا ہو گیا؟ آپ کے پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر کا انجام نہیں دیکھا، جو مدارس کو اسلام آباد میں چھیڑا، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ایسی بیماری دی جو لاکھوں لوگوں میں ایک انسان کو لگتی. کیسے تڑپ کے موت اس کی واقع ہوگی. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں خوشبخت انسان وہ ہے جو علماء کے ساتھ، دینی مدارس کے ساتھ مدد کرے. اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ. خدا کی قسم اگر تمہارا بچہ دنیا کے ٹاپ پائلٹ بنے، دنیا کے ٹاپ انجینئر بنے، تب کامیابی نہیں ہے. اگر آپ کا ایک بچہ حافظ قرآن اور عالم دین ہو گیا، دنیا بھی بنے گی، میدان محشر بھی بنے گا. اس لیے اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین پڑھاؤ، اور علماء کے ہاتھ کو مضبوط کر دو. علماء سے اور بھی کچھ نہیں ہے، میڈیا پہ علماء کی توہین نہ کرنا. یہ اللہ کے رسول کے جانشین ہے. خدا کی قسم اگر تم ایک عام عالم دین کی توہین کرو گے، محمد رسول اللہ مدینہ منورہ میں تم سے ناراض ہو جائے. محمد رسول اللہ کا دل تم چھیر لیتے ہو، جب کیوں میرے وارث پہ ایسے الزام لگاتے ہو؟ اللہ رب العالمین علماء کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. علماء کے ساتھ مدد کرنے کے، مدارس کو آباد کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو اس نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے. ورنہ اگر اس نعمت کی قدردانی نہ کی گئی تو سن لینا ایک وقت آئے گا تمہارے پورے ملک پاکستان میں ایک ایسا عالم تمہیں نہیں ملے گا کہ آپ کو صحیح مسئلہ بتا دے. آپ کو ایک حافظ نہیں ملے گا کہ آپ کو یہاں تراویح پڑھا دے. یہ علم عجیب چیز ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دے دیا، مکہ کے لوگوں نے قدر نہیں کی، تو المدینہ والوں نے کر دیا. اللہ نے علم ادھر مدینہ والوں کو دے دیا. مدینہ سے یہ علم پھیل گیا. یہ رشیا کی جو علاقے ہیں، ترمز ہے، بخارا ہے، یہ ان علاقوں نے اللہ نے علم، ان لوگوں نے قدر کی، اللہ نے ادھر دے دیا. وہاں سے پھر ہندوستان کو اللہ نے علم دے دیا. ہندوستان سے کے بعد پاکستان والوں نے علم کی قدردانی کی. اللہ نے ان کو بڑے بڑے علماء، الحمدللہ اب بھی جو ہمارے مدارس ہے پوری دنیا میں ایسے نصاب نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان کے، پوری دنیا میں.